بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام جی ورڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ ایک مرتبہ پھر آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یعنی انتہائی اعلیٰ سطح کے مذاکرات واشنگٹن میں ہوئے۔ جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل سچویشن کے تناظر میں یہ مذاکرات انتہائی اہم ہیں۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف نے امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے ساتھ 2 روز قبل انتہائی اہم ملاقات کی۔ ڈاکٹر معید یوسف کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں، اور ملاقات کے بعد ڈاکٹر معید یوسف اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے علیحدہ ٹویٹ سامنے آئے، جس میں امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے ٹویٹس کے مطابق سب سے زیادہ فوکس ان مذاکرات میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر رہا، افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی سی آئی اے کے سربراہ کے ساتھ بھی ملاقات متوقع ہے۔ آخر امریکہ کو کیا ضرورت پڑی کہ پاکستان کے ان 2 اعلیٰ ترین سیکیورٹی کے عہدیداروں کو واشنگٹن مدعو کیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی؟ اس سے اور اس سے ساتھ جڑی ہوئی تمام ڈیولپمنٹس پر آج آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی صاحب۔ سید محمد علی صاحب ڈائریکٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز بھی ہیں۔ سید محمد علی صاحب آپ کا شکریہ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب۔ اعزاز چودھری صاحب نے انتہائی اہم دور میں واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دیں، اور آج کل ڈائریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سربراہ کے طور پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اعزاز چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سید محمد علی صاحب، یہ کیا ضرورت پڑی کہ ان حالات میں، جو حالات افغانستان میں جنوبی ایشیا میں ہیں، جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے گزشتہ کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کہ قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف کے ہمراہ ڈی جی آئی ایس آئی واشنگٹن گئے، اور جب ملاقات کے بعد ٹویٹس دیکھا تو ڈاکٹر معید یوسف صاحب کے ٹویٹس میں افغانستان کا ذکر بالکل نہیں، جبکہ امریکی قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں ان کے ٹویٹس میں تقریباً جو 90% کانٹینٹ تھا وہ سارا افغانستان کے اوپر تھا۔ آپ سے سوال یہ ہے سید محمد علی صاحب کہ اب امریکہ پاکستان سے افغانستان کے بارے میں کیا چاہتا ہے؟ اوبویسلی اس ریجن کے حوالے سے امریکہ کا ایک اہم جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ افغانستان ہے، جو کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ البتہ دیٹ از ناٹ دا اونلی ایشو جو کہ پاکستان اس خطے کی سلامتی کے حوالے سے اور اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے دیکھتا ہے۔ تو میں توقع کرتا ہوں کہ جب پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اس ریجنل اور نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہوگی تو انہوں نے نہ صرف افغانستان بلکہ بھارت کے حوالے سے بات بھی کی ہوگی، اس خطے اور عالمی سطح پہ جو امریکہ اور چین کے حوالے سے مخاصمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس پہ بھی تشویش ظاہر کی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور بھارت کا جو بڑھتا ہوا تصویراتی تعاون ہے اس کے حوالے سے بھی تشویش ظاہر کی ہوگی، کیونکہ امریکہ کا انٹرسٹ صرف افغانستان کی سیکیورٹی کے علاوہ یہ بھی رہا ہے کہ لانگ ٹرم میں نہ صرف کانفلکٹ کو مینیج کیا جائے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، اگر سالو نہ بھی ہو سکے تو، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس خطے میں ایک طاقت کا توازن اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو مینٹین کیا جا سکے، تاکہ 2 ایٹمی طاقتیں جو ہیں جن کے درمیان کئی حل طلب مسائل موجود ہیں، ان کے درمیان کوئی اسکلیشن یا کرائسس دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ اعزاز چودھری صاحب، پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، سہولت بہم پہنچائی افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کو سنبھالنے میں، طالبان اور امریکہ کو بات چیت پہ لانے میں، پھر الٹیمیٹلی ایگریمنٹ ہوا، اور جب انخلاء کا اعلان ہوا اس کے بعد سے بھی پاکستانی حکام امریکی حکام کے ساتھ رابطے میں رہے۔ پاکستان نے بھرپور یقین دہانی کرائی کہ جتنا ممکن ہوگا پاکستان افغانستان میں اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گا۔ افغان پیس کانفرنس کا انعقاد آپ نے دیکھا، اس کا اعلان کیا گیا، لیکن پھر اس کے بعد وہ اشرف غنی صاحب کے کہنے کے اوپر ملتوی کرا دی گئی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس تمام تر تعاون کے تناظر میں ابھی پھر واشنگٹن میں یہ مذاکرات، پھر افغانستان کے اوپر تعاون مانگنا، کیا اندر کیا امریکہ چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ، جبکہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ بالکل اوپن ہے؟ جی، میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ
ملاقاتیں خوش آئند ہیں، جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پاکستان کی اہمیت ہے اس حوالے سے یہ جو روابط ابھی تک ہوئے ہیں یہ ناکافی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو جلد ہی اس بات کا احساس ہوگا، ان کی قیادت کو، کہ پاکستان کئی حوالوں سے امریکہ کے مفادات کے لیے بھی اہم ہے اور اس خطے میں امن کے حوالے سے بھی۔ افغانستان ایک امیجیٹ ایشو ہے جس کو جیک سلیوان نے بھی یہاں ریز کیا ہوگا، ہمارے جس طرح ان کا ٹویٹ کہہ رہا ہے، جی اور اس میں یقیناً امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ پاکستان بڑے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال کے بعد پاکستان ونڈیکیٹ ہوا کہ ہم صحیح کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں عسکری حل نہیں ہے جس کو آپ ڈھونڈنے کی کوشش جی کر رہے ہیں۔ تو اب بھی اگر وہ پاکستان کے ساتھ مل کر چلیں تو افغانستان میں امن لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے میرے خیال میں جی افغانستان میں وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کہ امریکی فوجیں مکمل انخلا کر جائیں، جو ہونے والا ہے چند جی دنوں میں، بین الافغانی مذاکرات فوری طور پر شروع کیے جائیں اور کوئی نہ کوئی سیاسی سمجھوتا لایا جائے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ امریکہ چلا جائے اٹھ کے یہاں سے اور یہ کہے کہ جی اب آپ سنبھالیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ 20 سال انہوں نے یہاں پہ بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اپنے ٹائم کی، اپنی انرجی کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ درست ہوگی بات کہ امریکہ کے اوپر اصرار کرنا کہ جناب آپ اپنی ذمہ داری، ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ایک رسپانسبل وڈرال کرنی ہوگی، ذمہ داری سے کرنا ہوگا۔ سید محمد علی صاحب، اعزاز چودھری صاحب نے یہ بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے کہ ہمیں صرف چین اور افغانستان کے لینس سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ آپ کچھ یہ بتائیے کہ جو ہمارے دو طرفہ تعلقات، دو طرفہ سیکیورٹی میں تعاون، خفیہ معلومات کا تبادلہ جو ایک زمانے میں بہت چلتا رہا جب وار آن ٹیرر اپنے عروج کے اوپر تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بھی انٹیلیجنس شیئرنگ کی امریکہ کو ضرورت ہے؟ کوئی انسداد دہشت گردی میں تعاون کی اس وقت بھی ضرورت ہے؟ اور جس طرح اعزاز صاحب نے کہا کہ کمپریہنسو جامع نظر ثانی ہونی چاہیے دو طرفہ تعاون جو مختلف شعبوں کے اندر ہے، لیکن اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، سارا فوکس پھر افغانستان پہ آ جاتا ہے۔ جی آپ تو ذرا جو ہمارا بائیلیٹرل اسپیکٹ ہے، پہلو ہے دو طرفہ تعلقات کا پہلو، خاص طور پہ چونکہ قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں اور پھر ڈی جی آئی صاحب بھی وہاں موجود ہیں، تو کیا پاسبل ایشوز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان سیکیورٹی کے حوالے سے جن کا جائزہ لیا جانا ضروری ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے کہا اور ایمبیسڈر صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ انفارچونیٹلی واشنگٹن کے اندر اور خاص طور پہ بیلٹ وے کے اندر ایک سیکیورٹی لینس سے پاکستان کو عموماً دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات عالمی سطح پہ بھی اور اس خطے کی سلامتی کے لیے اور اس کی خوشحالی اور ڈیولپمنٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں اس کو 3 جہتوں میں ڈیکنسٹرکٹ کیا جائے تو ایک اس کا سیاسی پہلو ہے، ایک اس کا معاشی پہلو ہے اور ایک اس کا سلامتی کا پہلو ہے۔ جہاں تک سیاسی پہلو ہے تو جس طرح چائنا کے حوالے سے مخاصمت میں واشنگٹن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو ہماری بھرپور کوشش ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ معید یوسف صاحب نے بھی اور جنرل فیض نے بھی یہ بات اٹھائی ہوگی اور امریکہ کو یہ اشور کرانے کی کوشش کی گئی ہوگی کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک ایمرجنگ ملٹی پولر ورلڈ آرڈر میں اپنا ایک بیلنسنگ رول پلے کرنا چاہتا ہے۔ وہ کسی ایک طاقت کے کا حلیف بن کے کسی دوسری کے خلاف استعمال ہونے کی خواہش نہیں رکھتا، کیونکہ خود اس تجربے سے پاکستان نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے پچھلے 20 سال میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہنری کسنجر صاحب کا دورہ تھا پاکستان سے، اس دور میں 70s میں بھی 50 سال پہلے بھی پاکستان نے چین اور امریکہ کو قریب لانے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو پاکستان اب بھی توقع کرتا ہے کہ وہ عالمی امن کے اور سلامتی کے حوالے سے اپنا ایک رول پلے کرے۔ جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، یہ بتانا بہت ضروری ہے، اگرچہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوتی ہے، کہ ہمارا بائیلیٹرل جو ٹریڈ ہے تقریباً $6.8 بلین کا ہے، جس میں $3.9 بلین ہماری اینول ایکسپورٹس ہیں، اور کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ فیوریبل ہے، تقریباً $890 ملین کا ہمارا فیور میں ہے یہ۔ اور ہم امبیسڈر
اعزاز جیسے جو ہمارے جید سفراء رہے ہیں وہ پوری کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ مارکیٹ کو امریکہ کے اندر بڑھایا جائے. تو پاکستان کے اس کے علاوہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے ورلڈ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز پہ, IMF پہ, ورلڈ بینک پہ, ایشین ڈیولپمنٹ بینک پہ, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ پاکستان کا ایک اہم انٹرسٹ ہے. جہاں تک سیکیورٹی کی تعلق ہے تو سیکیورٹی کا ایسپیکٹ صرف افغانستان نہیں ہے. جس طرح میں نے ارلیئر کہا, پاکستان اور انڈیا کے درمیان کئی حل طلب مسائل موجود ہیں جن میں سب سے امپورٹنٹ کشمیر ہے. اور اس حوالے سے جتنے بھی 1987 سے اب تک کرائسس ہوئے ہیں اس میں امریکہ نے ایک کرائسس مینجمنٹ میں ایک اہم رول پلے کیا ہے. اور پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, آئی ایم شیور انہوں نے یہ بات اٹھائی ہوگی, ان کی جو اپنی کتاب بھی ہے وہ اسی کے اوپر ایمفیسائز کرتی ہے اور اسی ایسپیکٹ آف پاکستان یو ایس سیکیورٹی ریلیشن شپ کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ امریکہ کا بڑھتا ہوا تصویراتی تعاون نئی دلی کے ساتھ اس کی اس ایبلٹی کو ریڈیوس کرتا ہے کہ وہ کسی فیوچر کرائسس میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک کرائسس مینیجر کا, ایک میڈیٹر کا رول پلے کر سکے, جو کہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ اس خطے میں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان مخاصمت میں اضافہ نہ ہو, ایسکیلیشن نہ ہو اور کوئی کرائسس کریٹ نہ ہو. جی, اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر بریک, اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات اور خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیروں کے واشنگٹن میں انتہائی اہم مذاکرات, جس میں دو طرفہ تعلقات, افغانستان خطے کی سیکیورٹی کی صورتحال زیر غور آئی. اعزاز چودھری صاحب, یہ فرمائیے, جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ہمیشہ پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ رہے گی. اگر ہم دیکھیں تو ان مذاکرات سے جسٹ 2 دن قبل ہی امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے بھارت کا دورہ کیا. تو ایک زمانے میں اعزاز چودھری صاحب ہم دیکھتے تھے کہ جنوبی ایشیا کی بڑی اہمیت ہوتی تھی. جب بھی اعلیٰ ترین امریکی عہدیدار آتے تھے تو انڈیا پاکستان میں برابر اپنا وزٹ کرتے تھے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر دفاع کا بھی جنوبی ایشیا کا دورہ, امریکی وزیر خارجہ کا بھی جنوبی ایشیا کا دورہ, افغانستان انڈیا پاکستان آنے سے کتراتے ہیں اور پاکستان سے دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں, لیکن پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. دیکھیے, ٹیلی فون پر گفتگو کی ایک اور اہمیت ہے, اور وزٹ کی اور پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ آنا, اسلام آباد کا دورہ کرنا, اس کی اپنی اہمیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیوں پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو کانٹیکٹ کے اس وقت پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم اس سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے. یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور انٹیلیجنس چیف وہاں پہ ہیں, یہ اچھی بات ہے, لیکن یہ ناکافی ہے. اس لیے ناکافی ہے کیونکہ پاکستان کو اس خطے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے, اور امریکہ کے ساتھ تعلقات اس کا ایک بہت اہم حصہ ہیں. امریکہ کا ہندوستان کی طرف جو جھکاؤ ہے جی وہ یقیناً واضح ہے. آپ نے درست کہا کہ وہ ہندوستان جاتے ہیں, ادھر نہیں آتے, لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیجئے وہ کیوں ہو رہا ہے. وہ جھکاؤ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اپنا پورا کا پورا جو ان کا آبجیکٹو تھا امریکہ کا وہ بدل دیا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے چین کا مقابلہ کرنا ہے, چین کو بلکہ کنٹین کرنا ہے. تو اس کے لیے ہندوستان جو ہے اس کو وہ تیار کر رہے ہیں. تو چنانچہ ہندوستان کی طرف جھکاؤ ہے, تو یہ سمجھ آتی ہے ہمیں, اور وہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی چیز ان کے ذہن میں ہونی چاہیے, اور یہ ہمیں ان کو شاید بتانا ہوگا کہ اس جھکاؤ کی وجہ سے مودی حکومت جو ہے وہ ایک ایسا حوصلہ پکڑ گئی ہے, ایک ایسی شے پا گئی ہے کہ وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ اس پورے خطے میں وہ اپنا ایک پولیس مین بن جائے, ایک ہیجمون بن جائے. اور جس کی وجہ سے مودی سرکار کے تقریباً تمام ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں. ان کے پاکستان کے ساتھ تو پہلے ہی تھے,
کشمیر میں جو وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ بھی تھا، لیکن چین کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کہ علاقائی کشیدگی بارڈر پہ ہوئی. آپ نے دیکھا کہ سری لنکا کے ساتھ بھی ٹینشن ہے، نیپال کے ساتھ بہت ٹینشن ہے، وہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، اس کے خلاف بھی انہوں نے اکنامک بلاکیٹ کیا. تو یہ ایک پورے جنوبی ایشیا میں امریکہ کا یہ جو جھکاؤ ہے ہندوستان کی طرف، اس کی وجہ سے پورا جنوبی ایشیا کا امن خطرے میں پڑ رہا. اس وجہ سے ہمیں ان کو یہ بتانا ہے کہ بھلے آپ ہندوستان سے تعلقات رکھیں، ہمیں کیا اس بات سے ضرور رکھیں، کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کے بائیلیٹرل ریلیشن ہے، بالکل دونوں کے بائیلیٹرل ہمیں تو ریلیشن. یہ ہے کہ آپ ایک توازن رکھیں، کیونکہ اگر آپ توازن نہیں رکھیں گے تو آپ علاقے میں بد امنی کا باعث بنیں گے، کیونکہ ہندوستان آپ کے بڑھتے ہوئے جھکاؤ کا استعمال جو ہے وہ اس طرح کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بات ضروری ہے بتانی، بجائے اس کے کہ ہم گلہ کریں کہ آپ ہماری طرف کیوں نہیں ہے. میرا خیال میں یہ ان کو سمجھانا ہو. جی بڑا بہت ہی اہم نکتہ اعزاز چودھری صاحب نے کہ یہ جو امریکہ کا جھکاؤ ہے اور امریکہ کی سرپرستی ہے جنوبی ایشیا میں، یہ ہندوستان کو شے دے رہی ہے، اس کی وہ پولیس مین بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اعلیٰ ترین سیکیورٹی عہدیدار ہیں، یقینی طور پہ اس وقت جو پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، ہندوستان کی خطے میں بالادستی کی جو کوششیں انہوں نے، ہمارے اعلیٰ حکام نے یقینی طور پر پاکستان کا بیانیہ ان تک پہنچایا ہوگا. سوال آپ سے یہ ہے کیا امریکہ کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے گی؟ جس طرح اعزاز صاحب نے کہا لیکن ہندوستان کو شے اس لیے دی جا رہی ہے چین کے خلاف، لیکن یہ خطے میں توازن کو چیز جو ہے وہ ڈسٹرب کر رہی ہے. سید محمد علی صاحب. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نہ صرف پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے یہ بات اٹھائی ہوگی، بلکہ ہماری جو نیشنل لیڈرشپ بھی ہے، پرائم منسٹر عمران خان بھی اس بات پہ کئی دفعہ زور دے چکے ہیں کہ بھارت کے جو بڑھتی ہوئی انتہا پسندی ہے اور جو اس کا ایک ایروگنٹ بیہیویئر ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا جو طرز عمل کشمیریوں کی جانب ہے، جو مسلمان مائنورٹیز کی جانب ہے اپنے ملک کے اندر، اور جو ریلکٹنس ٹو انگیج ان بائیلیٹرل ڈائلاگ ود پاکستان ٹو ریزالو دا ڈسپیوٹس ہے، اس کی وجہ سے بھی خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بھارت کو جو انٹیلیجنس کوپریشن، ایکسیس ٹو ہائی ٹیک ٹیکنالوجی، ٹو ویپنز، اور جو ڈپلومیٹک سپورٹ فار ممبرشپ انٹو نیوکلیئر سپلائرز گروپ ہے، یہ وہ ایک اپروچ ہے جس سے نہ صرف اسٹریٹجک انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے، بلکہ جو امریکہ کے اور خاص طور پہ جو ڈیموکریٹس کے لانگ سٹینڈنگ کمٹمنٹ ہے ٹورڈز نان پرولیفریشن، ٹورڈز اسٹریٹجک اسٹیبلٹی اینڈ ٹورڈز آرمز کنٹرول، اس کے بارے میں دنیا میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جب آئی تھی تو کافی توقعات تھی کہ وہ ایک زیادہ ذمہ دار فارن پالیسی کا بھی مظاہرہ کرے گی ٹورڈز ڈفرینٹ کنٹریز انکلوڈنگ ایران، انکلوڈنگ ٹورڈز انڈیا اینڈ ٹورڈز چائنا. وہ ابھی تک انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی ہے، اور اس وجہ سے بہت ضرورت ہے کہ عالمی سطح پہ بھی آرمز کنٹرول کے شعبے کو بھرپور توجہ دی جائے، کیونکہ جو اس انڈین اوشن ریجن کا جو پورا خطہ ہے، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور ویسٹرن جو پاورز ہیں وہ اپنے اسٹریٹجک ایسیٹس، اپنے ویپن سسٹمز کو ڈپلوائے کر رہی ہے، اور اس خطے میں کوئی آرمز کنٹرول کی کوشش نہیں ہو رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خطے میں طاقت کے توازن کو نہ صرف برقرار رکھا جائے، بلکہ بھارت کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے اور اس کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو تمام دو طرفہ مسائل ہیں، خصوصی طور پہ کشمیر کے، ان کو حل کے لیے ایک ڈائلاگ کرے، کیونکہ خالی اور اپنی پوزیشن میں لچک پیدا کرے. اعزاز چودھری صاحب، ایک انتہائی سوال جو آتا ہے، وہ اکثر آپ بھی ڈائلاگز میں پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہیں، ویبنار کرتے ہیں، ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی واشنگٹن میں لابنگ کمزور ہے. تو آپ وزارت خارجہ کے ہیڈ بھی رہے، بطور سیکرٹری خارجہ واشنگٹن میں سفیر بھی رہے، اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ واشنگٹن میں بھارت کی لابی مضبوط ہے اور پاکستان کی لابی کمزور ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے حوالے سے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واشنگٹن ایک ایسا دارالخلافہ ہے
جہاں پہ لابنگ معمول کا کام ہے، اور وہ میٹر کرتی ہے، لابنگ میٹر کرتی ہے وہاں، جی بالکل میٹر بھی کرتی ہے. تقریباً ہر بڑا ملک جو ہے اس نے بہت سارے لابسٹ رکھے ہوتے ہیں، کچھ نے پبلک ریلیشننگ فرمز بھی رکھی ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اور پاکستان کا بھی ہونا چاہیے، مجھے کوئی اس میں تعمل نہیں ہے، میں نے ہمیشہ یہ سفارش دی کہ ہونا چاہیے. اس سے آپ کی جو آواز ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے، وہ آپ کی رسائی بڑھتی ہے، تو وہ ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی دنیا کی لابی، کوئی بھی، ان کے امریکہ کے جو اپنے مفادات ہیں اس سے بالاتر نہیں ہوتی. وہ اپنے جو سمجھتا ہے کہ جیو اسٹریٹجک پالیٹکس ہے اس کے حساب سے وہ اپنے مفادات، آج ان کو پاکستان کی کسی طریقے سے ضرورت پڑ جائے، جس طریقے سے 9/11 کے بعد پڑی تھی یا افغانستان میں سوویت فورسز کے آنے کے بعد پڑی تھی، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم سے ساری کایا پلٹ جائے گی. تو یہ ہم نے ہوتے دیکھا ہے. اس لیے جو مفادات ہیں، آپ خالی اس سے نہ کہے کہ جی ایک لابسٹ اچھا آ گیا تو ہی ول ٹرن اٹ اراؤنڈ، اور وہ کہے گا اچھا جی امریکہ اب آپ چین کے ساتھ کمپٹیشن بند کر دیں، ہندوستان کے ساتھ دوستی بند کر دیں. آپ نو، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. یہ لابنگ ہونی چاہیے، وہ آپ کے لیے آپ کا جو مطمع نظر ہے، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، وہ اچھی طرح پہنچانے میں مدد دے گی. لیکن سارا بھروسہ اس پہ نہیں کیا جا سکتا. ہمیں امریکہ کے ساتھ ان کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ آپ کے اور ہمارے جو تعلقات ہیں وہ قائم رہنے چاہیے. ہم نے برس ہا برس اکٹھے کام کیا ہے، اور ابھی بھی بہت سارے شعبے ایسے ہیں جس پہ دونوں ملک مل کر اس علاقے میں ایک سلامتی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھوں، یہ ازبیکستان میں جب تھے تو امریکہ نے اور ازبیکستان نے یہ تجویز دی کہ ایک قسم کی کوارڈ کر دی جائے، اکنامک کوارڈ، کہ پاکستان، افغانستان اور ازبیکستان اور امریکہ. یہ تمام انڈیکیشنز ہیں کہ امریکہ کے اندر بھی اس بات کا احساس جاگزی ہے کہ پاکستان کی ایک اس خطے میں اہمیت ہے. اس لیے میں ان سفارتکاروں میں سے ہوں جو ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے، جو بالکل نان نیگوشیبل ہیں، بہت اچھے ہونے چاہیے. لیکن امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ امریکہ کا اور پاکستان کا اس علاقے کی سلامتی کے لیے ایک مل کر کام کرنے کا ایک کردار ہونا چاہیے. بالکل اعجاز صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک مختصر بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام جی ورلڈ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات. اعجاز چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاکستان کے جو ISI کے سربراہ ہیں وہ بھی واشنگٹن میں موجود ہیں، CIA اور ISI کے درمیان اس وقت کس قسم کا کوآپریشن یعنی تعاون چل رہا ہے، اور CIA ISI سے کس قسم کا مزید سیکیورٹی میں کیا تعاون مانگ سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ تو تعاون انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی، ابھی ایک بھی علاقے میں کوآپریشن ہے، پیشہ ورانہ تعاون ہے. جی، اور یہ ہونا چاہیے. لیکن ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے متین حیدر صاحب، میرا تو خیال تھا آپ اس پہ ایک پروگرام کریں گے، لیکن چلے میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ پیٹر برگن صاحب نے اپنی ایک کتاب منڈے کو لانچ کر رہے ہیں. جی، اور اس کتاب کا ایک انہوں نے وال اسٹریٹ جرنل میں ایک چھوٹا سا وہ دیا ہے، اس کا ریویو دیا، تعارف دیا. جی، تعارف دیا. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ہزارہا ڈاکومنٹس جو اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد کے اس گھر سے انہوں نے امریکہ نے پکڑے تھے، جو اب نیشنل انٹیلیجنس کے ویب سائٹ پہ ڈال دیے گئے ہیں، اس نے سٹڈی تیار کی، اور اس سٹڈی نے اس کو بتایا کہ نہ صرف یہ کہ پاکستان اس میں پاکستان کی کسی اتھارٹی کو، کسی ادارے کو
اسامہ بن لادن کا وہاں موجودگی کا علم نہیں تھا، بلکہ اس میں یہ کہا کہ اسامہ بن لادن بار بار اس بات کا اظہار کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ ہمیں پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے اور ہم جو ہے پکڑ جائیں گے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے جنگ تو جیتی ہی تھی. آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان پہ جو الزامات لگائے گئے تھے اس زمانے میں، پاکستان کو پتا تھا، پاکستان نے پناہ دی ہوئی تھی، بالکل یہ جھوٹے الزام تھے. اور آج ہم ونڈیکیٹ ہوئے، جس طرح ہم افغانستان میں ونڈیکیٹ ہوئے کہ وہاں عسکری حل نہیں تھا، یہاں پہ بھی ہم ونڈیکیٹ ہوئے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس، پاکستان کی ملٹری اتھارٹیز، پاکستان کی سیولین اتھارٹیز، ہر کوئی القاعدہ کو ایکچولی ختم کرنے میں ہم نے مدد دی تھی. اور اس کا وہ غم و غصہ وہاں پہ ان کے ڈاکومنٹس میں ان کو ملا ہے. تو یہ کئی بار مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ہی کئی ساتھی خود اپنے لوگوں پر، اپنے اداروں پر شکوک کا اظہار کرتے ہیں، اور اب ان کو جب یہ پیٹر برگن کی کتاب ملے گی تو ان کو خود بخود شرمندگی ہوگی کہ وہ کیوں پاکستان پہ شک کرتے رہے، جبکہ پاکستان نے القاعدہ کو ڈیسیمیٹ ایکچولی کیا. میں یہ سمجھتا ہوں میں کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جو کردار ادا کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ جو انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس کانٹیکٹس ہیں مدین حیدر صاحب، یہ بڑی اہمیت کے حامل، بہت اہمیت کا حامل ہے جی، اور یہ رہنے چاہیے کیونکہ اس سے علاقے کی جو سلامتی ہے اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ. جی جی سید محمد علی صاحب، گفتگو کا اگرچہ کہ آخری سیگمنٹ ہے لیکن اعزاز چودھری صاحب نے بالکل کایا پلٹ دی اور بڑی اہم چیز چھیڑ دی. تو آپ اس کے اوپر بالکل سوال کی تو گنجائش ہی نہیں بنتی کہ ہمارے اوپر بے تحاشا الزامات لگائے گئے کہ پاکستان پیٹرنائز اسامہ بن لادن، سینکڑوں ہزاروں مضامین لکھے گئے، انٹیلیجنس کوپریشن چلتا رہا، انفارمیشن ساری دی گئی. تو یہ بڑا اہم انکشاف ہے اس کتاب کے اندر، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، اور دیکھیں اس میں دو چیزیں آپ کو، دو ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. ایک تو بات جس طرح میسر صاحب نے کہا، بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو کتاب ابھی آئی ہے یہ اس پاکستان کے اس بیانیے کو ونڈیکیٹ اور سپورٹ کرتی ہے. اور یہ آرٹیکل بھی جو وال اسٹریٹ جرنل میں آیا ہے، اس کی ٹائمنگ بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ اس ٹائم آیا ہے جبکہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ میں ہیں، کہ پاکستان کی جانب سے کوئی ہیلپ بھی نہیں تھی، بلکہ وہ پاکستان کے ملٹری کو اور خاص طور پہ آرمی کو ایک تھریٹ سمجھتے تھے جو القاعدہ کی لیڈرشپ تھی. دوسری بات ایک میں کہتا چلوں آپ کے ناظرین کے لیے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی جو پاکستان کو خدشات ہیں، اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے جو ہمیں خدشات ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ بھی اس وقت واشنگٹن میں اٹھائے گئے ہوں گے، اور ان کے جو سیف ہاؤسز افغانستان کے اندر ہیں اور ان کو بھارت سے جو سپورٹ ملتی گئی ہے اس کے حوالے سے آئی ایم شیور کہ وہ چیز اٹھائی گئی ہوگی. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جو سابقہ لیڈرشپ تھی وہ امریکہ کے ایک ڈرون سٹرائک کے نتیجے میں ہلاک ہوئی تھی. تو اٹس ناٹ اے زیرو سم گیم، دیر از اے ڈگری آف کوآپریشن جس کو آئی ایم شیور کہ اس دورے کے دوران مینٹین کرنا، اس مومنٹم کو جاری رکھنا اور امپروو کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اعزاز صاحب، وقت کم ہے، آپ یہ بتائیے اپنے تمام تر سفارتی تجربے کی روشنی میں، واشنگٹن میں سرو کیا آپ نے، یو این میں سرو کیا، واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں کیسے توازن برقرار رکھا جائے، اس میں کیسے مومنٹم برقرار رکھا جائے، اگرچہ کہ ہمارے اوپر پریشرز بھی بہت ہیں کہ ہم جو ہے وہ چین کے کیمپ سے نکل جائیں، بالکل واشنگٹن میں آ جائیں. ہم نے بیجنگ اور واشنگٹن میں بھی توازن برقرار رکھنا ہے، اپنے مفادات کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. وے فارورڈ کیا ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے؟ امریکہ سے کس قسم کے تعلقات ہونے چاہیے ان دا ڈیز ٹو کم؟ دیکھیں متین حیدر صاحب، دباؤ بالکل نہیں ہے. دباؤ بالکل نہیں ہے؟ نہیں، دباؤ کا تعلق آپ کی اپنی ذہنی کیفیت سے. اگر آپ دباؤ کوئی قوم لینا چاہے تو دباؤ لے گی. تو پھر اس میں ایک چھوٹا سا سوال، اس میں ضمنی سوال آتا ہے کہ وزارت خارجہ میں آپ رہے، کبھی دباؤ آیا اس قسم کا؟ نہیں آتا سر. دیکھیں اگر کوئی آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ سی پیک نہ کریں تو یہ ان کی رائے ہے. آپ ان کو جواب دے دیتے ہیں کہ جناب ہم تو سی پیک کریں گے، آپ بھی کیوں نہیں اپنے اکنامک پروجیکٹس لے آتے. میں تو اس کو دباؤ نہیں سمجھتا. لیکن متین صاحب، میری ساری سفارتی زندگی کا یہ ہے کہ دباؤ آپ کے اپنے اوپر ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. بالکل آپ لیں گے تو آپ دب جائیں گے، بالکل دب جائیں گے، کمپرومائز کر جائیں گے.
اتنا بڑا ملک ہے ماشاءاللہ، اتنے ہمارے وسائل ہیں، اتنی اچھی مین پاور ہے، اتنے لوگ ذہین فتین ہیں، ہمیں کیوں ڈرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں کیوں دبنے کی ضرورت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کسی سے بھی دباؤ لینا چاہیے. لوگ تو کرنے کی کوشش کریں گے اپنے مفادات کی خاطر. ایک متین حیدر صاحب اگر جی آپ اجازت دیں تو جی میں پلیز. ایک بات اور ضرور کہنا چاہتا ہوں. یہ ایک تیسری چیز ہے جو ونڈیکیٹ ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم پاکستان یہ برملا امریکہ کو یہ بتا رہا ہے اور باقی دنیا کو بھی بتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ہندوستان ملوث ہے. آپ نے کرن تھاپر کے انٹرویو میں دیکھا، ڈاکٹر ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کھل کر کہا. تو ٹیررزم اب پاکستان کے لیے یہ بھی ان کو پتا چل جائے گا امریکیوں کو بڑی جلد ہی کہ کس طریقے سے ہندوستان نے افغانستان کے راستے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. بالکل نیٹ ورک ہے پورا. اور یہ ہندوستان نے یہ جو ایک تیرا پکڑا ہوا تھا کہ ہر وقت پاکستان پہ الزام لگاتا تھا کہ آپ ہمارے ہاں دہشت گردی کر رہے ہیں. ٹرنز آؤٹ کہ اٹ واز ایگزیکٹلی دی اپوزٹ. یہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ موجودہ حکومت والے اس کو بڑی کھل کر ان کو بتا رہے ہیں، امریکہ کو بھی ہندوستان کو بھی، کہ ہندوستان کو پاکستان میں دہشت گردی کو روکنا ہوگا اور تب بات چیت یا کسی بھی معاملے کے اوپر جو ہے ہم لوگ آگے معاملات چل سکتے ہیں. یہ شرط اب ہندوستان کی شرط نہیں ہے، اب یہ شرط پاکستان کی ہے، کیونکہ یہ انہوں نے ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں، ایویڈنسز مل گئی ہیں. جوہر ٹاؤن والا واقعہ بھی، اس سے پہلے یہ دوسری جو ٹی ٹی پی اور ان سب کو جو انہوں نے مدد دی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا، اس پہ آپ کو پروگرام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ بھی ثابت جس طرح اسامہ بن لادن کا ثابت ہوا، جس طرح افغانستان میں سیاسی عمل کا ثابت ہوا، یہ بھی ثابت ہوگا کہ کس طریقے سے دنیا جانے گی کہ ہندوستان اصل میں پاکستان میں دہشت گردی کر رہا تھا، نہ کہ پاکستان ہندوستان میں. اعزاز چودھری صاحب نے بڑے تصویراتی نقطے چھوڑ دیے ہیں. سید محمد علی صاحب ون لائن ہے. بالکل جی، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی انٹیلیجنس اور نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی قیادت کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ ثبوت رکھے واشنگٹن میں اس پہ یقینی بات ہوئی ہوگی کہ اس وقت جو دہشت گردی کا جو منبع ہے اس خطے میں وہ بھارت ہے، اور اس کا تعلق خالی، اور ہم نے وہ ثبوت بھی رکھے ہوں گے جو لاہور کا واقعہ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکہ کو یہ باور کرایا گیا ہوگا کہ اس وقت جو افغانستان میں امن کے حوالے سے سب سے بڑا خطرہ اور رکاوٹ ہے وہ سپوائلرز ہیں جن کی مدد کے اوپر انحصار کر کے ایکچولی کابل ایڈمنسٹریشن لچک نہیں دکھا رہی ہے اور عدم تعاون کا مظاہرہ کر رہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. افغان طالبان بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھارت کی جانب سے دفاعی مدد ہے کابل ایڈمنسٹریشن کو، وہ امن کے لیے نقصان دہ ہے. اس لیے بھارت کا جو رول ہے افغانستان کے اندر اس کو ریویو کرنا امریکہ کے لیے اس خطے میں اور اپنے عالمی سطح پہ بھی ٹیررزم کے خلاف بہت اہم ہے. جی ناظرین، بالکل پاکستان امریکہ تعلقات کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کو بھارت کا جو تخریب کاری اور دہشت گردی پر مبنی جو کردار ہے پاکستان کے خلاف اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ کردار نظر انداز کیا جائے گا، بھارت کی سرپرستی کی جائے گی، تو پھر یقینی طور پہ تعلقات میں گرم جوشی نہیں رہے گی. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سیکرٹری خارجہ، اور اسٹوڈیوز میں بین الاقوامی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب موجود تھے. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. پروگرام جی ورلڈ کی ٹیم کو اگلی اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.